نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 15 اگست ہے، ہمارے وطن کی آزادی کا دن۔ تمام ملک کے باشندوں کی خدمت میں یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانسیں لے رہے ہیں۔ ملک کی آزادی سونے کے تشت میں سجا کر ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ اس ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے جان و مال، عزت و آبرو اور گھر بار کی قربانی دی گئی ہے۔ ہزاروں مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کیا ہے۔ علماء کرام کی قربانیوں کو کسی بھی طرح فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے آواز لگائی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی کے مرحلوں سے گزارا۔ دار و رسم کو انہوں نے اپنے لبوں سے چوما، تختے دار پر لٹکائے گئے، توپ کے گولوں کے ساتھ انہیں داغا گیا۔ مالٹا کی جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں بھی انہوں نے وطن سے محبت کے ترانے گائے۔ ظلم و ستم اور دار و رسم کے ہر مرحلے سے یہ کہتے ہوئے کامیاب گزرے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، یا یہ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جلاتے چلو چراغ جہاں تک ستم کی یہ سیاہ رات چلے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، مگر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھ کر دل بے قرار اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ماب لنچنگ، تشدد، ظلم اور بربریت کے مناظر اس ملک میں بسنے والے انصاف پسند لوگوں کو بے چین کر دیتے ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنے باپ کے لیے بھیڑیا صفت انسانوں کے آگے فریاد کرتی ہے، جب درندے بن جانے والے لوگ راہ چلتے ہوئے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں سے سایہ شفقت اٹھا لیا جاتا ہے، تو مجھے بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ ہم اس ملک کی آزادی کے باوجود غلام ہیں، نفرت کے غلام، تعصب کے غلام، فرقہ واریت کے غلام۔ پورے ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ نفرت کا زہر دلوں میں پیوست کیا جائے، رگ و ریشے میں رچا بسا دیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ نفرت خاندانوں کو، ملکوں کو، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ او میرے پیارے ملک کے باشندوں، اپنے آپ کو ظلم و تشدد سے دور رکھو، محبت کے پیغام کو عام کرو، نفرت سے اپنے آپ کو دور رکھو، ہر قیمت پر اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کرو۔ ملک میں سیاسی مقاصد کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے جال میں پھنس کر آپس کی محبت، مروت، آپس کی یگانگت اور ایک دوسرے سے تعلق کو فراموش نہ کرو۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ آج فرقہ پرست عناصر مسلمانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم اس ملک کے وفادار ہو کہ غدار؟ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ حد ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ہم صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک سے کل بھی محبت کی تھی، آج بھی محبت کر رہے ہیں، اور آئندہ کل بھی ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ سب سے پیش ہوں گے۔ ہم نے اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن لٹایا ہے۔ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں کہ واجب نہ تھے۔ آج اگر سوال کرنا ہے تو ان لوگوں سے سوال کیا جائے جو انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے، جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، جنہوں نے جیل کے سلاخوں میں جانے سے پہلے معافی نامہ داخل کر کے اپنے لیے عافیت اور سہولت کے راستے تلاش کیے تھے۔ ان سے پوچھو کہ جو آج اپنے آپ کو عزت دار کہلاتے ہیں،
لیکن کل تک وہ انگریزوں کی غلامی میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے ملک کی جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا ہے، لیکن فرقہ پرست عناصر کا اس ملک کی جد و جہد آزادی میں کیا کردار ہے؟ لوگ خود اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ مسلمان آج یوم آزادی کے موقع پر اس عہد کو تازہ کریں کہ ہم اس ملک کے لیے جیتے رہے ہیں، ہم اس ملک کے لیے جیتے رہیں گے۔ کل بھی ہم نے اس ملک کے ساتھ وفا نبھائی ہے، آئندہ کل بھی ہم وفا نبھائیں گے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔